مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند کے کلام میں سے آج ہم گناہ کو چھپانے کے بارے میں بات کریں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں اور چھپانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت زیادہ ہیرو ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ گناہ کر کے مانتے نہیں ہیں، چھپاتے ہیں۔ اسی پر ہم خداوند کے روح کی مدد سے بات کریں گے۔ یہ مثال کی کتاب ہے، اس کا 28واں باب ہے۔ مثال کی کتاب اس کا 28واں باب اس کی 13ویں آیت۔ مثال کی کتاب 28 باب اس کی 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ آمین۔ خداوند کا بندہ سلیمان کہتا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا۔ کلام کو اپنے دھیان سے سننا ہے۔ اگر آپ کو کلام کی سمجھ آتی ہے تو اس کو آگے شیئر بھی لازمی کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی، اس پر خداوند کی رحمت ہوگی۔ جو اپنے گناہوں کو مان لیتے ہیں، جو لوگ اپنے گناہوں کو مانتے نہیں ہیں پھر وہ چھپاتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ کہ ایک گناہ کرنے کے بعد بندہ اگر اس کو چھپاتا ہے، کہا جاتا ہے نا، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو اگر بندہ پہلے ہی سچ بول دے، ایک جھوٹ کو نہ چھپائے، تو بہت سارے مسئلے مسائلوں سے بندہ بچ سکتا ہے۔ تو سیم کنڈیشن ہے کہ مطلب جب بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے تو بہت ساری مشکلات اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ نے جہاں کہیں بھی چھپ کے بھی گناہ کرتے ہیں تو خدا کا روح وہاں پر بھی آپ کو دیکھتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے گناہ کیا ہے اور اگر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو خدا بھی نہیں دیکھ رہا۔ خداوند کے بندے داؤد کی زندگی سے ہم دیکھیں گے، اس کی زندگی سے ہم سیکھیں گے۔ یاد رکھیں کہ خداوند کا کلام جو ہمارے لیے لکھا گیا ہے یہ ہماری کانٹ چھانٹ کے لیے ہے، ہماری نصیحت کے لیے ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی زندگی میں خداوند کے کلام کو فالو کرتے ہیں، خداوند کے کلام پر دھیان کرتے ہیں، تو خدا کا کلام ہمیں عقل بخشتا ہے، دانائی بخشتا ہے، حکمت بخشتا ہے۔ خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں اپنے استادوں سے زیادہ عقل مند ہوں۔ کیوں عقل مند ہے؟ کیونکہ وہ خداوند کے کلام کے مطابق زندگی بسر کر رہا تھا۔ اور خداوند کا بندہ داؤد کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے بندے داؤد نے اپنے گناہ کو چھپایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اس نے اس کی بیوی کو لیا، اس سے شادی کر لی، تو بیت سبا کے ساتھ اس نے شادی کر لی، تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنے گناہ کو چھپاتا ہے اور اس کو جو ہے مروانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے اس آدمی کا، تو اس کو مروانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب اس کو مروانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جب اس کے ساتھ زنا کر چکا ہے، عورت کے ساتھ بیت سبا کے ساتھ گناہ کر چکا ہے، تو اس کے بعد جب دیکھتا ہے کہ وہ عورت جو ہے حاملہ ہو چکی ہے، تو اس کے بعد اس کو بتاتی ہے کہ بھی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو۔ تو پھر داؤد نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے، پہلے تو کسی کو بتاتا نہیں، پھر وہ اپنا گناہ چھپانے کے لیے، یہاں پر ایک بات کلیئر کرتا چلوں، کیونکہ فوج کے اندر تھا اور تقریباً وہ 2-2.5 مہینے سے زیادہ فوج کے اندر تھا، بارڈر کے اوپر تھا جہاں پھر وہ اس کا فوجی تھا۔ تو اس لیے اس کو پتہ چلا تھا کہ اس کی بیوی کو، کہ اگر میرے شوہر کو پتہ چلا کہ میں تو اتنے مہینوں سے باہر ہوں، تو پھر یہ جو ہے گناہ کہاں سے ہے۔ تو پھر وہ جب داؤد کو خبر دیتی ہے تو داؤد پھر اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اس کو بلاتا ہے، اس بندے کو بلاتا ہے، پھر اس کے ہسبینڈ کو بلاتا ہے، پھر آ کے وہ اس کو کہتا ہے اپنے گھر میں جا۔ لیکن خداوند کی طرف سے ایسا کہ وہ بندے کا دل نہیں کرتا، اپنے گھر میں جانے کا بندے کا دل نہیں کرتا۔ اتنے عرصے کے بعد اگر بندہ کوئی باہر سے آتا ہے اور اس کو موقع ملتا ہے کہ اپنے گھر میں جاؤ، تو فرسٹ آف آل بندہ سب سے پہلے اپنے گھر میں جائے گا۔ لیکن خداوند کی قدرت ایسی ہے کہ مطلب اس کا دل ہی نہیں کر رہا، اپنی بیوی کے پاس جانے کا اس کا دل نہیں کر رہا، کیونکہ اس کو پتہ چل رہا تھا، مطلب خدا کا روح اس کو گائیڈنس دے رہا تھا کہ تیری بیوی ناپاک ہو چکی ہے۔ پہلے داؤد اس کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ اپنی بیوی کے پاس جا، تو وہ منع کر دیتا ہے۔ پھر دوسرے جب داؤد بادشاہ اس کو جو شراب پلاتا ہے، میں پلانے کے بعد کہتا ہے کہ تو جا، تو لیکن وہ منع کر دیتا ہے، پھر وہ باہر سے ہوتا ہے۔ جب داؤد دیکھتا ہے کہ یار یہ بندہ اب جو ہے اپنی بیوی کے پاس نہیں جا رہا، تو وہ جو گناہ ہے وہ گناہ سامنے آئے گا، تو اس کے بعد اس کو مروا دیتا ہے، مروانے کی پلاننگ کرتا ہے۔ اس کا موت کا پروانہ اسی بندے کے ہاتھ میں دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھی یہ خط لے جا،
خط کے اوپر لکھا ہوتا ہے یوآب کو وہ کہتا ہے کہ بھی یہ جب بندہ تیرے پاس ہے تو اس کو سب سے آگے رکھنا، اس کو اس جگہ پہ رکھنا جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بندے بہادر ہیں، لیکن ایسی جگہ رکھنا کہ جہاں پر یہ سب سے سامنے جائے اور اس پر دشمن اٹیک کرے اور یہ بندہ مر جائے۔ اس خط کے اوپر لکھا ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا، تو داؤد بادشاہ جو چھپاتا ہے تو اس کے بعد وہ خط اسی کے ہاتھ میں دیتا ہے، کیونکہ بندہ کو پڑھنا نہیں آتا۔ وہ بندہ جا کے اپنے موت کا خط اس کو جا کے بتاتا ہے کہ بھائی دیکھو، اگر اس کو پڑھنا آتا ہوتا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ مطلب وہ بادشاہ اس کو دیتا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ داؤد بادشاہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کامیاب ہونے کے بعد جو ہے جب اس کو مروا دیتا ہے، ہتی اوریا کو مروا دیتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ خداوند کا نبی ناتن نبی اس کے پاس آتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ بھائی اس کو آگے ایک اسٹوری سناتا ہے۔ ایک شخص تھا، اس کی 100 بھیڑیں تھیں اور ایک اس کے گھر میں مہمان آتا ہے تو اپنی 100 بھیڑوں کو چھوڑ کے ایک بھیڑ جو تھی اس کو وہ ذبح کرتا ہے۔ ساری اسٹوری آپ کو پتہ ہے۔ تو اس کے بعد داؤد کا غصہ بھڑک جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ شخص جو ہے قتل کے لائق ہے۔ تو پھر نبی کہتا ہے کہ وہ بندہ کی اور نہیں بلکہ تو ہی ہے۔ داؤد بادشاہ نے جب گناہ کیا تو اس گناہ کے اندر وہ کامیاب ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یوآب جو ہے اس کا جو فوج کا سردار تھا، تو وہ داؤد بادشاہ کو پیغام بھیجتا ہے کہ بھائی ہماری فوج نے شکست کھائی، اتنے ہمارے بندے 22 تھے یا 28 ہیں، جتنے بھی تھے 26 ہیں، کچھ ایسا ذکر ہے، تو وہ بندے ہمارے کچھ کھیت آئے ہیں۔ تو بادشاہ کے پاس خوشخبری لے کے آتا ہے، بادشاہ کو جب بتاتا ہے کہ وہ جو بندہ ہتی اوریا تھا وہ مر گیا، تو بادشاہ اندر اندر خوش ہو رہے، کیونکہ اپنے گناہ کے اندر کامیاب ہو گیا تھا۔ یہاں لکھا کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا۔ اب داؤد بادشاہ نے اپنے گناہ کو پورے پلان کے اندر کوئی مسئلہ اس کو نہیں ہوا۔ جب اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا، اس کو مروا دیا، اس کے ہاتھ میں خط لکھا، خط دینے کے بعد اس کو بیچ دیتا ہے۔ بیچنے کے بعد جو ہے پھر وہ بندہ مر بھی جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو کسی کو کچھ نہیں پتہ چلتا، لیکن خداوند کو پتہ چلتا ہے۔ خداوند کو جب پتہ چلتا ہے تو خداوند کا نبی اس کے پاس آتا ہے۔ خداوند کا نبی اس سے کہتا ہے کہ تو نے یہ چھپ کر کیا تھا، تو نے گناہ جو ہے چھپ کر کیا، لیکن تیرے ساتھ سب کے سامنے سر عام تیری گھر کے اندر تلوار اب تیرے گھر سے الگ نہ ہوگی۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کے گھر کے اندر ہی مطلب ایسی گناہ کی جڑ جو ہے پھوٹ نکلتی ہے کہ دنیا حیران ہوتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہوں گے یہ پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیونکہ ناتن نبی کو پتہ تھا یا داؤد کو پتہ تھا یا یوآب کو پتہ تھا۔ بہت سارے لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا کہ مطلب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، کہ کیوں داؤد کی زندگی میں اتنے بڑے مسئلے مسائل آئے تھے۔ تو داؤد بادشاہ کو جب پتہ چلتا ہے، داؤد بادشاہ اپنے گناہ کو مان تو لیتے ہیں، تو پہلے تو چھپاتا ہے، جب خداوند کی طرف سے اس کو بتایا جاتا ہے اپنے گناہ کو مان لیتے، لیکن اس کی سزا چلتی رہتی ہے۔ آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کی گھر کے اندر بہت سارے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے، اس سٹوری سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کوئی بھی دنیا کا شخص ہے، اگر وہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، پہلی بات تو اپنے آدمی کو گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ پہلی بات کہ آدمی کو گناہ کرنا نہیں چاہیے۔ آپ کہیں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، آدمی گناہ نہیں کرے گا تو پھر مشکل ہو سکتی ہے، لیکن خداوند اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو ہم خدا سے دعا کر سکتے ہیں، خداوند میرے اندر یہ بدی پائی جا رہی ہے، میرے اندر یہ گناہ پایا جا رہا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ جب آپ خداوند سے کہیں گے تو خدا آپ کو معاف کر دے گا، لیکن اگر آپ گناہ کرتے رہیں گے، گناہ کرنے کے بعد آپ چھپائیں گے تو گناہ جو ہے آپ کو سب کے سامنے ننگا کر دے گا۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، جتنا زیادہ آپ گناہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کی جو ہے انسلٹ ہوگی، اتنا زیادہ جو ہے آپ کی بے عزتی ہوگی۔ جتنے زیادہ آپ گناہ کریں گے اور جتنے زیادہ آپ جو ہے خداوند کے ساتھ رہیں گے، خداوند کی وفاداری کے اندر رہیں گے، گناہ سے بچے رہیں گے، اتنی زیادہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں، بہت سارے لوگوں کی نظر میں آپ کی ویلیو ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کی نظر میں ویلیو سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو پسند کریں گے اور بہت سارے لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے۔ جو لوگ ایماندار ہیں، خداوند سے ڈرنے والے ہیں، خداوند کے خوف میں رہنے والے ہیں، وہ آپ کو پسند کریں گے، لیکن جو لوگ گناہ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، حرام کریں، وہ آپ کو پسند نہیں کریں گے۔ کیوں پسند نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان کے اندر بدی ہوتی ہے، اور گناہ کرنے والا بندہ اچھے شخص کو یا سچے شخص کو جو ہے کبھی پسند نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے آپ خداوند کے ساتھ رہیں گے، بہت سارے لوگ آپ کے مخالف ہوں گے، بہت سارے لوگ آپ کو پیار کریں گے، آپ کی عزت کریں گے۔ مطلب کس وجہ سے؟ گناہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر آپ کی زندگی میں کسی بھی قسم کا گناہ ہے، بدی ہے، حرام کاری ہے، زنا ہے، تو اس کو اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے۔
کیونکہ خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ وہ بندہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر ویڈیو کی سمجھ آتی ہے تو اس کو آگے شیئر لازمی کریں۔ تھینک یو، خدا آپ سب کو برکت دے، گاڈ بلیس یو۔